امریکہ کی ناکہ بندی ناکام ہوئی ہے. یہاں ایکسپریس نیوز کے اوپر بھی یہ خبر چھپی ہوئی ہے اور دنیا بھر میں رپورٹ ہوئی ہے کہ اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا امریکہ کو. اب دنیا حیران ہو رہی ہے کہ امریکہ بغیر پلاننگ کے ایک ایسی لڑائی کے اندر اتر گیا جس سے نکلنا کیسے ہے اس کو آئیڈیا نہیں تھا. اب ان کے پاس فیس سیونگ بھی کوئی نہیں ہے. امریکی ناکہ بندی ناکام، 24 گھنٹوں میں 20 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گئے ہیں، یہ رپورٹ کیا گیا ہے. واشنگٹن میں ایک امریکی جریدے کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکی ناکہ بندی کے باوجود 24 گھنٹوں کے دوران 20 سے زائد تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب ہو گئے، جس نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے. اب جو بڑے اور طاقتور ممالک کے جہاز ہیں انہیں امریکہ روک تو نہیں سکتا نا. ابتدائی طور پہ کچھ 6 بحری جہاز جو ہیں ان کو واپس جانا پڑا، وہ واپس گئے. ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکہ نے، ان لوگوں نے بڑا رپورٹ کیا کہ ہم تو بڑے کامیاب ہو گئے، ہمارا بڑا شاندار جو ہے وہ بلاکیج ہے. ایران نے ایک دھمکی لگائی ہے کہ اگر بلاکیج ختم نہ کی گئی تو وہ ریڈ سی یا بحیرہ احمر کو بھی بند کر دیں گے. یہ اگر آپ نقشے میں دیکھیں نا ریڈ سی کو، تو یہ وہ علاقہ ہے جو باب مندب سے اوپر کی طرف ہے اور یہ نہر سویز کی طرف جاتا ہے. اس سے ہی سارے یورپ کو آمد و رفت ہوتی ہے اور یہیں سے جو ہے وہ امریکنز بھی موو کرتے ہیں. یہ ایک شارٹسٹ رستہ ہے جسے پوری دنیا استعمال کرتی ہے یورپ کو اور ایشیا کو ملانے کے لیے. مغرب اور مشرق کے سنگم کے لیے بحیرہ احمر بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس بحیرہ احمر کو لے کر یہ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا یا دھمکی لگائی گئی کہ اگر امریکہ اپنی بلاکیج ختم نہیں کرتا تو جو ریڈ سی ہے اس کو بھی ہم بلاک کر دیں گے. اس کو ایران کیسے بلاک کرے گا؟ ایران تو وہاں سے دور ہے. دیکھیں ریڈ سی کے ایک طرف جو ہے وہ مصر ہے، پیچھے لیبیا ہے، نیچے جو ہے سوڈان ہے، صومالیہ ہے، وہاں پہ جبوتی ہے. یہ ممالک ایک طرف ہیں، دوسری طرف یمن ہے، سعودی عرب ہے. اب یہ ممالک ہیں دوسری طرف. تو یمن ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے اور حوثی باغی ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں. حوثیوں کی جو پوری تنظیم ہے اور طاقت ہے وہ اس جگہ پہ اکٹھی ہے جہاں سے وہ بحیرہ احمر کو بند کر سکتے ہیں. اور ایران کے پاس اپنی ایک میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے اور ایران کے پاس عملی طور پہ یمن میں ایسا بندوبست ہے کہ وہ وہاں سے بحیرہ احمر کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لمبے عرصے تک نہ بھی کر سکتے ہوں لیکن وہ اس کو بند کر سکتے ہیں. اب یہ انہوں نے دھمکی لگائی ہے. پھر ٹرمپ نے فوری طور پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا اور ٹرمپ نے چائنا کو ایسا لگتا ہے کہ اپنے ساتھ کھڑا کرنے کی ایک کوشش کی. حالانکہ چین کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا کہ دنیا میں اس وقت جنگل کا قانون نافذ ہے. پھر چائنا نے ایک بڑا سخت قانون بھی پاس کیا ہے اور یہ قانون پاس کر کے چین نے پوری دنیا کو ایک پیغام بھی دیا ہے. بیرونی دباؤ کا یہ جواب ہے. چین نے طاقتور قانون نافذ کر کے دنیا کو سخت پیغام دیا ہے اور اس کے اوپر فوری طور پہ دستخط بھی کر دیے گئے ہیں کہ ہم اپنی معیشت کا، اپنے شہریوں کا اور اپنے اداروں کا ہم تحفظ کریں گے. ہمیں کوئی روکے گا تو پھر وہ بھگتے گا. یہ چائنا نے ایک سخت قانون پاس کر دیا ہے. تو کام کے مطابق اس قانون کے تحت ایسے غیر ملکی افراد، کمپنیوں اور اداروں کی ایک خصوصی فہرست بھی تیار کی جائے گی جو چین کے خلاف اقدامات میں ملوث ہوں گے. ان افراد یا اداروں کے خلاف مختلف نوعیت کی پابندیاں اور جوابی اقدامات بھی کیے جائیں گے. اب یہ جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اس میں چائنا نے یہ قانون پاس کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس چیز کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین ایران کو ہتھیار نہیں بیچے گا، وہ اس کے اوپر مان گیا ہے. اب میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی جو ٹویٹ کیا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے اور کس طریقے سے وہ اس ساری چیز کو پورٹرے کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ نے کہا جی چائنا از ویری ہیپی دیٹ I am permanently opening the Strait of Hormuz. I am doing it for them also and the world. وہ یہ کہتا ہے کہ چائنا بہت خوش ہوگا کہ میں مستقل طور پہ آبنائے ہرمز کو کھولنے جا رہا ہوں اور اسے میں کھول رہا ہوں اور میں یہ ان کے لیے کر رہا ہوں، یعنی چین کے لیے کر رہا ہوں اور باقی دنیا کے لیے کر رہا ہوں. اور وہ اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ وہ ایران کو ہتھیار نہیں بھیجیں گے. اور جب مجھے چینی صدر ملے گا، پریزیڈنٹ شی، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ مجھے ایک بڑا زبردست طریقے سے گلے لگائیں گے جب میں ان کے پاس پہنچوں گا. وی آر ورکنگ ٹوگیدر اسمارٹلی اینڈ ویری ویل. ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات چائنا کی طرف سے آئی نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ الفاظ سے کھیلنے کے ماسٹر ہیں، بلف ماسٹر آپ یہ کہہ لیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے چائنا کو دھمکی لگائی کہ ہتھیار مت دینا. چائنا نے کہا ہم تو دے ہی نہیں رہے، ہمارے دماغ میں ایسی بات ہی نہیں ہے. پھر کہہ دیا جی دیکھا چائنا ہم سے متفق ہو گیا کہ وہ اب ہتھیار نہیں دے گا ایران کو، اور ہم جو آبنائے ہرمز کھلوا رہے ہیں یہ ہم چین کے لیے کھلوا رہے ہیں. حالانکہ چین نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ آبنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی، اس کو بند کرنا آپ کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے اور یہ آپ نے کیا ہے. پھر چین نے یہ بھی کہا کہ ہمارے تو ایران کے ساتھ معاہدے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کوئی رستے میں آئے. ہمارے جہاز آبنائے ہرمز کے آر پار آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہمیں تو کوئی روک ہی نہیں رہا. تو ڈونلڈ ٹرمپ چین کے اوپر احسان چڑھا رہے ہیں. ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے
اینڈ میں یہ بھی کہا کہ ہم اگر لڑائی کی بات آئے گی تو ہم لڑتے بھی بہت اچھا ہیں اور ہم سے بہتر کوئی نہیں لڑتا. اس قسم کی باتیں آپ کو پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ وہ کہیں نہ کہیں ایسی بات کر دیتے ہیں. تو امریکہ لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے, یہ بات بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ محاصرہ ختم کرنا پڑے گا. اول تو وہ پہلے پوری طرح کامیاب نہیں ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑ تو نہیں سکتا. فرض کریں پاکستان کے, انڈیا کے, جاپان کے, ساؤتھ کوریا کے, آسٹریلیا کے یا چائنا کے یہاں سے بحری جہاز گزر رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ انہیں روک کے کیا ان ممالک کو اچھا پیغام دے گا؟ ایران تو چلو یہ کہہ کر روک رہا ہے نا کہ جی ہمیں مار رہے ہیں ہم کیا کریں. ایران تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے کھلی, آپ مال لے کر جانا چاہتے ہیں لے جائیں, لیکن ہمارے دشمنوں کو فائدہ مت دیں. آپ یہاں سے ڈالر کی بجائے آپ دوسری کرنسی کے اندر سودا کریں, ہماری شرائط کے اوپر آئیں, ہمیں تھوڑا سا پیسہ دیں, آپ اپنے جہاز لیں اور یہاں سے لے کر چلے جائیں. ہم نے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے جس کا خرچہ آپ کو اٹھانا پڑے گا اور بہت ہی معمولی خرچہ ہے, تو دنیا لے جائے گی. تو ایران کے پاس تو جواز ہے یہ کرنے کا, امریکہ کے پاس جواز کوئی نہیں. وہ آپ نے ہرمز جو پہلے کھلی ہوئی تھی امریکہ نے اسے بند کروا دیا اور اسے کھولنے کے لیے وہ پریشان ہے کہ کھولے کیسے. بڑی خبر ایک اور آئی ہے کہ پاکستان میں مذاکرات کب اور کیسے ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کب ہوں گے, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ جنگ ہے, اس میں ہم ایک دوسرے کی پکڑ نہیں کر سکتے. یہاں پہ ہر منٹ کے بعد, ہر 10 گھنٹے کے بعد, ہر 5 گھنٹے کے بعد بعض اوقات سچویشن بدل جاتی ہے. آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ 10 منٹ پہلے ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم بات کرنا ہی نہیں چاہتے, ہم ان کو منہ نہیں لگانا چاہتے, 2 گھنٹے کے بعد وہ کہیں جی ہم بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جنگ ہے نا, اس میں سچویشن بدلتی ہے اور پوزیشنز بدلتی رہتی ہیں. لڑائی ہے نا, یہ نارمل حالات تو ہے نہیں. تو اب جو ایرانی صدر نے کہا, پہلے وہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں, انہوں نے کہا جی ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہی ہوگی. یہ ایرانی صدر نے دعویٰ کیا ہے. امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکامی سے دوچار ہوگی اور ایرانی قوم کبھی بھی ایسے رویے کو قبول نہیں کرے گی, کبھی ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. یہ بات ایرانی صدر نے اناؤنس کر دی ہے. تو دوبارہ آپ کو مذاکرات میں بیٹھنا پڑے گا. مذاکرات کے حوالے سے اب کچھ امریکہ کی طرف سے پہل کی گئی, پھر جے ڈی وینس کا سٹیٹمنٹ آیا, پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا, اور اس کے بعد اب ایران کی جانب سے بھی جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں ان کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے بدھ کو پاکستان دوبارہ سے مذاکرات کی میزبانی کر سکتا ہے. دیکھیں امریکہ اور ایران دونوں پاکستان کے حوالے سے کمفرٹیبل رہیں گے. امریکہ اس لیے کمفرٹیبل رہے گا کہ عاصم منیر پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بھروسہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ عاصم منیر میرا آدمی ہے اور میرے مفاد کے لیے کام کرے گا. اسی طرح ایران کو پاکستان کے ساتھ اس لیے وہ کمفرٹیبل ہے کہ پاکستان نے اڈے نہیں دیے امریکہ کو ایران کو مارنے کے لیے. عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا, تو پاکستانی عوام کی طرف سے بھی ایک بڑا رد عمل آتا ہے. تو ایران یہ بات جانتا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کر مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. حالانکہ ایران کو پتا ہے کہ پاکستان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف رہتا ہے, پاکستان کی بڑی مجبوریاں ہیں, امریکن دباؤ کی وجہ سے ہی ایران کے ساتھ ہم گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل نہیں کر پائے. ایران یہ سب جانتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ایران پاکستان کو ایک بہتر آپشن کے طور پہ دیکھتا ہے, اور یہ مذاکرات دونوں ممالک پاکستان میں کر سکتے ہیں. وینیو تبدیل بھی ہو سکتا ہے, پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن دونوں کو دوبارہ بیٹھنا پڑے گا. آپ جتنی مرضی جنگ لڑیں, اینڈ آف دا ڈے آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے, اور وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے. اب ناظرین ایک اور خبر, پاکستان کی معیشت کا بالکل کچومڑ نکل گیا, خاص طور پہ جب یو اے ای نے ہم سے پیسے واپس مانگے تو ان کے پسینے چھوٹ گئے تھے. پھر یہ سعودی عرب کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی جو کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں. سعودی عرب نے اپنی شرائط رکھی, انہوں نے فوری طور پہ وہاں پہ مزید فوج بھیجی, پاکستان کے ایئر فورس کے جنگی طیارے وہاں پہ تعینات کیے. قوم کو انہوں نے بتایا نہیں, سعودی عرب نے یہ خبر دے دی. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے. محمد زبیر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, ان کی بڑی سخت ایک پریس کانفرنس آئی ہے, اس کا ایک حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پاکستان کہاں کھڑا ہے. یہ انتہائی خوفناک ہے اور مختلف صحافیوں نے اس کو رپورٹ کیا. فہیم اختر ملک صاحب نے جو رپورٹ کیا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے کہا جی خوفناک, انتہائی خوفناک, یہ اپوزیشن کی اب تک کی سب سے بڑی چارج شیٹ ہے اس نظام پر. محمد زبیر کہتے ہیں کہ عالمی بحران میں حکومت نے آئل مارکیٹنگ اور ریفائنریز کو اربوں روپے کا منافع دیا, جنگ میں بھی یہ منافع دے رہے تھے. محمد زبیر کے خوفناک الزامات میں ملکی ڈیزل کو بھی عالمی مارکیٹ سے جوڑ کر منافع کمایا گیا. 4 سال میں ملکی زر مبادلہ میں 1 پیسہ نہیں بڑھایا گیا. دوست ممالک کے فکسڈ ڈپازٹ یا آئی ایم ایف سے پیسے آئے, اگر وہ چلے گئے تو ملک 1 ہفتہ میں ڈیفالٹ کر جائے گا. یعنی پاکستان کے اندر سارا پیسہ جو پڑا ہوا ہے وہ دوست ممالک کا پڑا ہوا ہے. اب یو اے ای نے اپنا پیسہ مانگا ہے تو اس کی جگہ پہ سعودی عرب اپنا کچھ پیسہ $3 ارب انجیکٹ کر رہا ہے, اس سے آپ بچ جاتے ہیں. لیکن کسی بھی لمحے کسی بھی دوست ملک میں اب سارا انحصار سعودی عرب پہ ہے اور چائنا پہ ہے. ان دونوں میں سے کسی نے بھی اپنے پیسے واپس مانگ لیے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے.
اور یہ ایک ہفتے کے اندر کر جائیں گے تو آپ کو ساری باتیں ماننی پڑیں گی. وہ جو آپ سے کہیں گے آپ کو وہ کرنا پڑے گا. اب پاکستان کی یہ مجبوری بنتی چلی جا رہی ہے اور یہ انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ. حالات کہاں پہنچ گئے ہیں یہ آپ کو محسن نقوی کے سٹیٹمنٹ سے پتا چل جانا چاہیے. محسن نقوی نے کہا کاروباری حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے کہ پیسہ پاکستان میں لے آئیں. محسن نقوی یہ کہہ رہا ہے کہ جی 30% پیسہ ہی پاکستان میں لے آئیں. یعنی پچھلے 3 سال میں $100 ارب سے زائد بیرون ملک چلے گئے. اور یہ عاصم منیر کے دور میں گئے. یاد رکھیے گا عاصم منیر صاحب کا 4تھا سال چل رہا ہے. 3 سال سے زائد ہو گئے عاصم منیر صاحب کو. پچھلے 3 سال میں $100 ارب سے زائد بیرون ملک چلے گئے. یہ محسن نقوی نے کہا. پھر اس نے یہ دھمکی دی کہ کراچی میں 2 لوگوں کو اٹھانے کی دیر ہے, پتا چل جائے گا کہ کیسے باہر گئے. اور بھئی جب باہر جا رہے تھے تب تو میں نہیں پتا تھا. ملک کا وزیر داخلہ اکانومی پہ بات کیسے کر سکتا ہے, لیکن کر بھی رہا ہے. تو کیا بات کر رہا ہے کہ پاکستان کو لوٹ لیا گیا. $100 ارب پاکستان سے باہر چلے گئے اور عاصم منیر صاحب کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. میں عاصم منیر کیوں کہہ رہا ہوں بار بار, حالانکہ ان کا یہ کام نہیں ہے, ان کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے اس سے. عاصم منیر کا کیا کام ہے, وہ تو فوج کا کام ہے, جا کے ادھر دفاع کی ذمہ داری کریں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرا آپ سٹیٹمنٹ سنیں. یہ پاکستان کے میڈیا میں باقاعدہ چیزیں چلوائی گئی تھی. یہ پہلا جو بیان میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ کامران خان صاحب ہیں. اور کامران خان صاحب نے کیا کہا تھا آج سے 2.5 سال پہلے. یہ ستمبر کا مہینہ تھا 2023 میں. میں تو اس وقت ISI کی قید میں تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کیا باتیں ہوئی بار. لیکن یہ کلپ آج مجھے کسی نے بھیجا ہے کہ دیکھیں عاصم منیر صاحب نے یہ ساری چیزیں خود اپنے کنٹرول میں لی تھی. یہ ذرا سنیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور ستمبر 2023 میں عاصم منیر نے کیا کہا تھا تاجروں سے مل کر. عرب ممالک سے جلد بھاری سرمایہ کاری لائیں گے. یہ اس چیز کو انہوں نے اس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ $25 ارب انہوں نے کہا محمد بن سلمان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. سعودی عرب سے کہا ہے کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں, زراعت کے شعبے میں, مائننگ کے شعبے میں, اور IT میں چائنا بھی آئے گا, تو آپ اس میں انویسٹ کریں. ہم آپ سے $1-2 ارب نہیں مانگ رہے, ہمیں $25 ارب چاہیے. $25 ارب لگائیے. یہ ندیم ملک صاحب کا تھا کلپ کہ جناب $25 ارب سعودی عرب سے سرمایہ کاری لے کر آ رہے ہیں عاصم منیر صاحب. انہوں نے دعویٰ کیا کرپشن ختم کر دیں گے, اسمگلنگ بند کر دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. بہت سارے دعوے عاصم منیر صاحب نے کیے. ان کا کام نہیں ہے لیکن انہوں نے دعوے کیے. اب سنیں کامران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے. پاکستان کی اولین ترجیح ہے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر ببانگ دہل معیشت بچاؤ پاکستان بچاؤ مشن کی خود اب قیادت کر رہے ہیں. معیشت بحالی کا یہ مشن ابھی نہیں تو کبھی نہیں, ناؤ اور نیور والی صورتحال میں داخل ہو چکا ہے. ہفتے کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کراچی تشریف لائے. انہوں نے 50 سے زائد کاروباری شخصیات کے ساتھ 5 گھنٹے طویل نشست کی اور کل اتوار کی تعطیل کے روز انہوں نے کور ہیڈ کوارٹرز لاہور میں تاجر برادری کے معاشی استحکام کے روڈ میپ کا جائزہ لیا. دونوں نشستوں میں SIFC کے تحت معیشت بچاؤ انقلابی مشن کو کامیاب بنانے کے عزم کا اظہار. SIFC کا نام آپ نے سنا. تو عاصم منیر صاحب نے تو ساری چیزیں خود اپنے کنٹرول میں لی تھی. اب میں یہ سارا آپ کو سناؤں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ کس طرح کے دعوے کیے گئے اور پاکستان کے ساتھ کیا ہو گیا. آج جو پاکستان کا وزیر داخلہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے واپس لے آؤ, یعنی 30% واپس لے آئیں تاجر. بھئی جو پاکستان سے باہر پیسہ لے کر چلے گئے ہیں وہ کیوں پاکستان میں پیسہ واپس لے کر آئیں گے. کاروباری افراد بیرون ملک دولت کا صرف 30% واپس لے آئیں. محسن نقوی نے اپیل کر دی. ایک تو یہ وزیر داخلہ کا کام نہیں ہے کہ وہ معیشت کے معاملات میں بولے. نمبر 2, اگر رقم واپس لانی ہوتی تو یہ لوگ پچھلے 3 سال میں $100 ارب پاکستان سے باہر کیوں لے جاتے. نمبر 3 بات یہ ہے کہ لوگ تو اپنے خاندانوں کے ساتھ اور اکیلے جس کا داؤ لگ رہا ہے وہ پاکستان سے بھاگ رہا ہے, اس کو پتا ہے یہاں پہ کوئی مستقبل نہیں ہے معیشت میں, تو لوگ پیسے واپس کیوں لائیں گے. نمبر 4, پاکستان میں سیاسی استحکام ہے ہی نہیں. کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کل عاصم منیر صاحب کا موڈ چینج ہو جائے, وہ پاکستان میں مارشل لا لگا دیں. یہ باتیں ہم نے سنی ہیں. کل موڈ چینج ہو جائے قومی حکومت بنا دے, کل موڈ چینج ہو جائے وہ کچھ اور کر دے. تو پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے, بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں. 5ویں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیصلے یہاں پہ بند کمرے میں ہوتے ہیں. کرپشن کے پاکستان میں ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اور کوئی بھی فیصلہ سازی کے اندر جو دماغ والے لوگ ہیں یا معیشت کو جاننے والے لوگ ہیں وہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے. نمبر 6 یہ ہے کہ عدالتوں میں پاکستان میں انصاف ہی نہیں مل رہا. کسی کے پیسے پھنس گئے تو پھنس گئے, آپ ریکوری کر نہیں سکتے پاکستان میں جب تک کہ کوئی فوجی یا کوئی طاقتور یا کوئی بہت بڑا سیاستدان یا حکومت کا کوئی بہت تگڑا وزیر آپ کا واقف نہیں ہے تو آپ اپنا پیسہ ہی واپس نہیں لے سکتے. ایسی بے شمار مثالیں ہیں پاکستان کے اندر پیسہ لوٹ لیا لوگوں کا. نمبر 7 یہ ہے کہ دہشت گردی پاکستان میں بڑھ رہی ہے, یہاں سیاحت ختم ہو رہی ہے, تو کون آئے گا آگے انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان میں. کلائمیٹ چینج کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہر سال پاکستان میں سیلاب آ جاتے ہیں, تو یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ آ کے زراعت کے اندر سرمایہ کاری کریں. تو پاکستان میں لوگ سرمایہ کاری نہیں کریں گے. اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پورے نظام کو جکڑا ہوا ہے اور وہ ہر فائدہ اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں, وہ ہر فائدہ اپنے لیے لے رہے ہیں. پاکستان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے.
میں نے باہر بہت سارے پاکستانیوں سے میری بات ہوتی ہے، میں انہیں یہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ کو یہ شکوہ ہے نا کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا، اگر پاکستان میں عمران خان کی حکومت واپس آ جاتی ہے تو آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان واپس جائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ عمران خان اگر آ بھی گیا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حالات کتنے بہتر ہوتے ہیں۔ دیکھیے سرمایہ کار جو ہے وہ اپنا پیسہ پھینکتا نہیں ہے، وہ اسیسمنٹ کر کے اپنا پیسہ لے کر جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا پیسہ پاکستان میں محفوظ ہے۔ تو میں نے کہا اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی گھٹیا سیاست بند کر دے گی، جب پاکستان ایک نارمل ملک بن جائے گا، جب پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے گا، اور یہ جو اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنے مفاد کے لیے یہ جو لوگ پاکستان کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور بیڑا غرق کرتے ہیں، حکومتیں گراتے ہیں، عدم استحکام پیدا کرتے ہیں، جب یہ سلسلہ بند ہو جائے گا ہم پاکستان میں پیسہ لے کر جائیں گے۔ تو پاکستانیوں کو بھی اب اس بات پہ اعتبار نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں جی پاکستان میں ان کو پیسہ چاہیے، اور نظام لگا ہوا ہے عمران خان کو دبانے میں کہ عمران خان کو دباؤ بس۔ یعنی عمران خان کو دبانے میں نظام اس قدر پاگل ہو چکا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی ساری حدیں پھلانگ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ وہ ایک عوام کی منتخب سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور جس پارٹی کو لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیے، وہ پارٹی جس کو ایک امید کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا، اس میں اب وہ بات نہیں ہے۔ میں سہیل آفریدی کی آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دیتا ہوں۔